ہمارے نزدیک جو ہمارا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے، جو ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگ ہیں، جو ان سے استعانت کے قائل ہیں، جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں. اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگ ہیں، جو ان سے استعانت کے قائل ہیں. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں. جو ان سے استعانت کے قائل ہیں. جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں. جو ان سے استعانت کے قائل ہیں. جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر. جو ان سے استعانت کے قائل ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ابھی آپ نے سنا کہ ایک مذہب مہذب والے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم استعانت جو ہے، استعانت اولیاء کرام سے بھی استعانت کے قائل ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، اس کے باوجود اس مذہب مہذب والے کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اوروں سے بھی استعانت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال تو بنتا ہے، وہ یہ سوال ہے کہ جو اس مذہب مہذب کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں جن کے بھی شادی نہیں ہوئی، جب یہ شادی کے لیے جاتی ہیں تو ظاہر ہے اچھے خاندانوں سے ہیں، ان کی جو مائیں دادیاں وغیرہ جو ہیں وہ سکھا کے بیچتی ہوں گی کہ بھائی یہ عقیدہ آپ نے رکھنا ہے بیٹی کہ شوہر کے بارے میں کہ تیری ہی بیوی ہوں اور تجھ ہی سے ہم بستری کرتی ہوں. جب یہ ان کو عقیدہ سکھایا جاتا ہے تو جب یہ مذہب مہذب والی اپنے گھر جاتی ہیں تو اس سے یہ کیا سمجھتی ہیں؟ تیری ہی بیوی ہوں، تجھ ہی سے ہم بستری کرتی ہوں. اس کا کیا مطلب نکالتی ہیں یہ مذہب مہذب کی بہنیں اور بیٹیاں کہ شوہر کے ساتھ بھی ہم بستری کرنی ہے اور شوہر کے اولیاء، شوہر کے دوست، شوہر کے پسندیدہ جو اور لوگ ہیں ان سے بھی ہم بستری کرنی ہے. مجھے یہ بات کلیئر کریں کیونکہ سوال تو بنتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایک ہی چیز ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب رہ گیا استعانت کا مسئلہ. تو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے. تو استعانت یعنی کہ دعا، کیا دعا بھی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے. یہ حدیث آپ کو ترمذی میں 2969 نمبر حدیث مل جائے گی، اور اس کے بعد 3371 بھی، اور اس کے بعد حدیث نمبر 3372 ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی سپورٹ میں، یعنی کہ دعا عبادت ہے، اس کے ثبوت میں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور یقین کرو جو لوگ میری عبادت سے غفلت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خود سری کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. آپ نے کتنے مسائل حل کر دیے. شرک کہاں ہے؟ واہ 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 واہ. شرک کہاں ہو گیا؟ ہمارے نزدیک جو ہمارا مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے، جو ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرنے والے لوگ ہیں، جو ان سے استعانت کے قائل ہیں. جی شرک کہاں ہو گیا؟ انسانوں سے دعا کرتے ہوئے، استعانت کرتے ہوئے یہاں پہ شرک ہو گیا. جب ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شرک نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تعاون کرنے میں الہ والی صفات، خدا والی صفات کسی انسان میں ہم نہیں مانتے.
اس وجہ سے وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. مگر جب ہم کسی انسان سے دعا کرتے ہیں تو الہ والی صفات اس میں ماننی پڑتی ہیں، ورنہ ہم دعا کر ہی نہیں سکتے. جب کوئی کسی انسان سے دعا مانگے گا، بے شک وہ انسان فوت ہو چکا ہو یا ابھی کوئی زندہ ہو، جب اس سے دعا مانگی جائے گی تو یقیناً یہ آپ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ شخص پوری کی پوری دنیا میں اگر سارے کے سارے انسان مل کے دعا مانگیں تو اسی شخص سے دعا مانگیں تو ان سب کی سن سکتا ہے، ان سب کو دیکھ سکتا ہے، ان کے سب کے حالات سے باخبر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. اور اگر کوئی ابھی زندہ ہے، کوئی نیک شخص جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہ جو نیک شخص ہے وہ اس وقت کسی بھی وقت مانگو وہ سویا نہیں ہوگا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. تو یہ کتنی زیادہ جو ہیں وہ خدا کی صفات، الہ والی صفات اس میں ماننی پڑیں گی، تبھی آپ اس سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، کسی بھی فرقے یا کسی بھی انسان کو ٹارگٹ کیے بغیر، یہ ویسے ہی ایک جنرل سا شعر ہے جو میں نے بنایا ہے. دربار والوں سے دعا مانگنے میں لگتا ہے بہت مال، دربار والوں سے دعا مانگنے میں لگتا ہے بہت مال، اللہ ہی سے دعا مانگو اس میں خرچہ نہیں ہوتا. ہم اللہ ہی سے دعا مانگیں، تم کرتے ہو بدنام، تم شرک بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا.